السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ یہ عطاءاللہ مرزا صاحب ہیں جی، ان کا نمبر ہے +1 _ 437 987 6234۔ نام بھی ان کا لکھا آ رہا ہے جی، یہ کینیڈا سے ہیں، اور یہ کچھ کال لاگس ہیں جو ہم نے ان سے کی تھیں، انہوں نے ہمیں کی تھی، اور یہاں سے ہماری بات چیت ان سے شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک یہ ٹیکسٹ کیا ہے ہمیں، اس میں دعا سلام کے بعد لکھتے ہیں جی، یہ دیکھیں ان کی سارے کامنٹس جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں، آن دا اسکرین ہے۔ اور یہ بات ہماری 17 دسمبر 2023 سے ان سے بات شروع ہوئی ہے۔ یہ کچھ یہاں پہ شرائط بتا رہے ہیں گفتگو کی صداقت کے ذرائع: اول قرآن پاک، دوم سنت مبارکہ، حدیث شریف جو قرآن پاک سے متضاد نہ ہو، بزرگان سلف جو غیر متنازع ہیں۔ چلیں جی، یہ یہاں تک ان کی بات ہو گئی جی۔ یہ ہم نے ان کے لیے کچھ اسکین بھیجے تھے، روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 470 ہے۔ یہ کچھ فرقوں کے تعلق سے بات کر رہے تھے جی، یہ 72 کی رٹ لگائے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ بھائی آپ 72 غلط کہہ رہے ہیں۔ مرزا جی بتا رہے ہیں کہ ان کے ٹائم میں 73 ہو گئے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی جی اگر تمام باتیں اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر کن معنوں میں ان کو حکم اور عدل رکھا جاتا، ان کا نام حکم رکھا جاتا۔ اور ایک دو حوالے لگائے ہیں جی، تو آڈیو اب ہم نے جو ان سے پہلی کی ہے وہ سماعت فرمائیں جی۔ میں اپنے جو جی عطاءاللہ مرزا صاحب، بہت بہت شکریہ جی، بڑی محنت سے آپ نے تحریر لکھی ہے جی۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف عجیب زبان استعمال ہو رہی ہے، نہیں جی کوئی زبان ایسی استعمال نہیں ہے، آپ نے میرے خیال سے کوئی آڈیو صحیح سے سنی نہیں ہے۔ تو ہم جو بھی بات کرتے ہیں، اگر کہیں سے کوئی آڈیو آپ سنیں اور اس سے کہیں کہ بھائی ہم سے کہیں کہ اس کا ثبوت دیں، تو انشاءاللہ ایک کلک میں آپ کے سامنے ثبوت حاضر کر دیں گے جی۔ تو آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں جی، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ اللہ کی رضا تو قرآن میں ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس کے باہر تو کوئی ایسی کوئی اللہ کی رضا نظر نہیں آتی۔ جو اللہ کے حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اللہ کے رسول کی نبوت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، تو جو بھی اللہ کی رضا ہے اس کے مصدر قرآن نے بیان کر دیے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اصل میں جو آپ کا بات چیت کا مقصد ہے وہ مرزا جی کی دعوت دینا ہے، تو ڈائریکٹلی کہہ دیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو بہت سارے لوگ آئے اور وہ اس طرح کے کام کرتے رہے، اپنے اپنے جو جن کو انہوں نے مان لیا۔ باؤ اللہ ایرانی کے پیروکار بھی ہمارے سامنے آئے، مرزا جی کے بھی آپ کے سامنے ہی آپ بھی ہیں، ابھی غفار جمبا ہے اس کے پیروکار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ناصر سلطانی کے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعوے دار ہیں، ان کے پیروکار آ رہے ہیں، تو مقصد ان کا انہی کی دعوت دینا ہوتا ہے، اللہ کی رضا تو نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ نے کہا جی گفتگو کے مصداق جو ہوں گے، ذریعے جو ہوں گے، قرآن ہوگا، دوسرا سنت مبارکہ۔ کس کی سنت مبارکہ ہوگی جی؟ آپ لکھ دیتے اچھے بزرگان سلف وغیرہ جو بھی ہیں، بہرحال اس میں تو آپ کے مرزا جی نے کہا ہے کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ اقوال خلف اور سلف کوئی شے نہیں، کوئی مستقل حجت نہیں، اس کو تو انہوں نے منع کیا۔ آپ یہیں پہ آ کے رک گئے، تو اس میں آپ نے مرزا صاحب کی تحریر شامل نہیں کی، اور انہی کی آپ کو دعوت دینی ہے، مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ آپ جس کو نبی مانتے ہیں اس کا کوئی ذکر فکر آپ نے نہیں کیا بات چیت کے دوران۔ اچھا، دوسری مجھے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جی آپ ابھی تک 72 پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ جی 72 فرقوں نے مل کے آپ کو جماعت قادیانیوں کو حکومت وقت کی مدد سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ نہیں جی، اس میں آپ نے دو بڑے جھوٹ بولے، یا آپ کو غلط فہمی ہوگی، چلے آپ بڑے ہیں، میں نہیں کہتا آپ نے جھوٹ بولے، شاید آپ نے مرزا جی کی کتابیں نہیں پڑھی۔ تو یہ پہلی بات، تو یہ 72 کی بات آپ اب چھوڑ دیں، یہ احمدیہ پکڑ بک کا پرانا لطیفہ ہے۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ، اگر مسیح موعود اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا، کتنے 73 فرقوں کی مان لیتا، تو پھر کن معنوں میں اس کا نام حکم اور عدل رکھا جاتا۔ اور پھر مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو 73 فرقوں نے مل کے بوٹی بوٹی کر کے بانٹ لیا تھا، تو آپ ابھی 72 پٹ کے مرزا نے 73 پہ جمپ مار دی، 74واں بنا لیا۔ ایسا نہ کریں، بات چیت کے شروع میں ہی آپ نے جو ہے نا وہ خیانت کرنی شروع کر دی۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں سرکاری سطح پہ کافر قرار دیا تھا، نہیں جی، یہ تو 1974 کی بات ہے۔ 1974 سے پہلے مجھے بتا دیں کون سا انسٹیٹیوشن مسلمانوں کا آپ کو مسلمان مانتا تھا، بتا دیں مجھے اس کا نام، بتا دیں کون سا ادارہ تھا، کون سا سیکٹ ایسا تھا جو آپ کو مسلمان مانتا تھا۔ اچھا اسے بھی چھوڑ دیں، یہ تو مرزا جی نے حمامۃ البشریٰ آپ کے ذمہ ذرا بتا دیں کون سے سال میں لکھی تھی۔ حمامۃ البشریٰ میں تو مرزا جی کہہ رہے تھے کہ میرے لیے کب جائز ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافر ہو جاؤں، کافر قوم سے جا ملوں، اور بھلا میں مسلمان رہتے ہوئے میں کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ آپ کو تو پتا ہے پھر وہ مرزا جی گول مول دعوے کرتے رہے، اور 1901 میں باقاعدہ رجسٹرڈ قسم کے کافر اپنے ہاتھ سے ہو گئے تھے، اپنے فتوے کی زد میں آ گئے تھے۔ تو پہلا فتویٰ میں یہ مانتا ہوں کہ مرزا جی نے کفر کا اپنے اوپر خود دیا، اور یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں۔
تو اگر آپ کو کچھ قادیانیت کے بارے میں معلومات ہے تو آگے بڑھیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نے 72 کر دیا یہاں پہ، پھر 1974 پہ جمپ مار دیا، اور باقی تحریر میں آپ نے مرزا جی کی جو تحریریں ہیں ان کو شامل ہی نہیں کیا. مثال کے طور پہ کسی چیز کے معنی، کسی چیز کا مطلب مرزا جی نے لکھا ہو تو اس کو آپ قبول کر لیں گے، آپ نے پلہ ہی جھاڑ دیا. تو بتائیے کس بحاف پہ آپ سے میں بات کروں؟ آپ کو کس سائڈ کھڑا کر کے مجھے آپ سے بات کرنی ہے؟ عطا اللہ مرزا صاحب نے اس میں ایک تو وہی لطیفہ سنایا تھا جو قادیانی احمدیہ پکڑ بک کا ہے کہ جی 72 فرقے ہوں گے جی، ایک 73واں جنتی ہوگا. تو انہوں نے عطا اللہ مرزا صاحب نے یہ اپنے آپ کو 73واں کہنے کی کوشش کی تھی دبے لفظوں میں. تو الحمدللہ اس کے ان کے اس دعوے کی بھی دھجیاں مرزا جی نے ادھیڑ دی ہیں. ہم نے تو اس میں کچھ نہیں کیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقے جو تھے وہ سڑگل گئے تھے، اسلام کو 73 فرقوں نے معاذ اللہ بوٹی بوٹی کر کے بانٹ لیا تھا. تو اس طرح کی انہوں نے بات چیت کی ہے. تو یہ ہماری ساری بات چیت ان سے ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے یہی ٹیکسٹ میرے خیال سے اسی طرح کا ایک اور لگا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ گفتگو جو ہوگی تحریری ہوگی، تو تحریری گفتگو سے تو کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی ریکارڈ اس کا نہیں بنتا، تو ہم نے اس کے لیے انہیں منع کیا. اور یہ تعارف کے لیے کہہ رہے ہیں جی، تعارف کیا ہے آپ کا؟ جی عطا اللہ مرزا صاحب بہت بہت شکریہ جی. تو یہ میسیج میں نے آپ کا پڑھ لیا، اور ہماری آڈیوز اس گروپ کی، یہ جو پرسنل میں نے آپ کو کی ہے، دنیا میں کہیں بھی لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی آپ نے جو اس میں بات کہی ہے اس پہ انشاءاللہ شرائط طے کر لیں گے. اور یہ بتا دیں کہ حدیث کو آپ کیوں نہیں مانتے، مسئلہ کیا ہے. میں مرزا جی کا ایک فرمان لگا دیتا ہوں حدیث کے بارے میں، اور قرآن کی آیت بھی ہے. اچھا، انہوں نے یہاں پہ اس تحریر کے اندر جو ہے نا بار بار ایک بات انہوں نے کی ہے، تکرار کی ہے کہ جی حدیث کو نہیں لیں گے. یہ مطلب اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم ان کا رفع سماوی جو ہے وہ قرآن سے ثابت کریں. جی انہوں نے مرزا صاحب کی کوئی کتاب شامل نہیں کی، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں کیا. دبے لفظوں میں تو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، لیکن یہاں یہ پلہ جھاڑ رہے ہیں. تو بات جو ان سے ہوگی وہ انشاءاللہ حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ، رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوگی. لیکن یہ ایک انہوں نے ڈاؤٹ فل سا، جیسے قادیانیوں کی عادت ہوتی ہے، کہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی بات جو ہوگی وہ صرف قرآن سے ہوگی، جبکہ قرآن جو ہے وہ قرآن کے حکم کے طریقے سے مانا جائے گا کہ مومنوں کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے. قرآن نے حکم دیا ہے دونوں کی اطاعت کرنے کا، اللہ کی اطاعت کا، رسول. جی عطا اللہ مرزا صاحب بہت بہت شکریہ جی. تو یہ میسیج میں نے آپ کا پڑھ لیا، اور ہماری آڈیوز اس گروپ کی، یہ جو پرسنل میں نے آپ کو کی ہے، دنیا میں کہیں بھی لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی آپ نے جو اس میں بات کہی ہے اس پہ انشاءاللہ شرائط طے کر لیں گے. اور یہ بتا دیں کہ حدیث کو آپ کیوں نہیں مانتے، مسئلہ کیا ہے. میں مرزا جی کا ایک فرمان لگا دیتا ہوں حدیث کے بارے میں، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے. قرآن نے حکم دیا ہے دونوں کی اطاعت کرنے کا، اللہ کی اطاعت کا، رسول اللہ کی اطاعت کا. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا اور اس سے انکار کرنا، اس سے انحراف کرنا، اس کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی، یہ بھی بتا دیں. پھر یہ جناب اسی کی وضاحت کر رہے ہیں اپنی یہ اسی تحریر کے اندر. اور بہرحال وہی جو ایک ان کی قادیانیوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ ان کا ہے. پھر انہوں نے جناب یہ ایک تحریر لگائی ہے، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. کرنا چاہتے ہیں حیاتی مربی صاحب، میں نے اپنا تعارف کرا دیا تھا 2 آڈیو میں نے ان کی انفارمیشن میں جا کے دیکھ لیا، آپ نے ان کو پلے بھی کر لی، سن بھی لیا. یہاں کوئی میں آپ کو انٹرویو دینے نہیں آیا، کوئی نوکری ڈھونڈنے نہیں آیا، کوئی رشتہ مانگنے نہیں آیا. سیدھی سیدھی بات ہے، میں نے کہہ دیا تھا آپ سے، میرا نام اکرام الہی ہے، انڈیا سے میرا تعلق ہے، سنت الجماعت کے ایک سیکٹ سے میرا تعلق ہے، خیر القرون کا ماننے والا ہوں. تو پتہ نہیں آپ کون سا تعارف چاہ رہے ہیں. آپ مجھے ہائٹ لکھنی ہے، اپنا قد لکھنا ہے، اور کیا بلڈ گروپ بھی بتانا ہے، آئز کا کلر، ہیئر کا کلر بتانا ہے، اسکن کلر بتانا ہے. کون سا تعارف چاہیے آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. بار بار میں نے آپ سے مطالبہ کیا بھائی آپ آڈیو میں بات کریں جو بھی کرنی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی گروپ میں نہ لگائیں، چلیں ٹھیک ہے. مرزا صاحب کے جو اسکین وغیرہ لگائے ہیں ان پہ آپ کو تھوڑا مطلب آپ شوقڈ ہیں کہ میں نے کیوں لگا دیے. چیلنج نہیں لگاتے. اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام مرزا صاحب کی اسکین لگانے پہ بڑے سیکھ پاسے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ کیوں لگا دیے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا جی، پیروکار تو عطا اللہ مرزا صاحب آپ مرزا جی کے ہی ہیں، ان کی تحریریں آپ کے لیے حجت ہونی چاہیے.
اور وہ تحریریں لکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ دنیا بھر کے لٹریچر کو جھٹلا کے اور مرزا جی کی پیروکاری اور ان کی طرفداری کریں، ان کی اتباع اور اطاعت کریں، کیونکہ آپ نے میرے خیال سے نہ تو اسلام کو پڑھا نہ قادیانیت کو پڑھا۔ اگر آپ پڑھیں گے خطبات محمود پڑھیں گے جلد نمبر 8، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جیسے مرزا محمود صاحب نے کہا ہے نا کہ کوئی قرآن نہیں ہے سوائے اس کے جو مرزا صاحب نے پیش کیا، کوئی حدیث نہیں ہے سوائے اس کے جو مرزا قادیانی جی نے پیش کی، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، اور آپ انہی کی تحریروں سے پلہ جھاڑ رہے ہیں جی۔ ہم کے بارے میں بات کرنی ہے صرف، کوئی اور بات نہیں کرنی، ختم نبوت پہ کرنی ہے، کوئی اور بات نہیں کرنی، جو بھی کرنی ہے آپ آڈیو کیوں نہیں کرتے؟ آپ آڈیو کر دیں، آپ آڈیو بتا دیں آپ کو بات کرنی کیا ہے۔ اچھا آپ نے کہا ہے کہ جی قسم پہ اعتبار نہیں ہے، نہیں جی قسم پہ میں کیوں اعتبار کروں؟ مرزا صاحب قسم اٹھا اٹھا کے کہتے رہے کہ میرا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، میں نبی نہیں ہوں، لوگوں کو دھمکی دیتے رہے، کہتے رہے کہ اے لوگو، اے مسلمان کی ضروریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبوت کا دروازہ نہ کھولو، پھر وہ نبی بن گئے۔ تو قسم سے بہتر یہ ہے مربی صاحب تشریف لائیں، بات کریں، آڈیو کریں، اور ٹھیک ہے آپ جو بھی ٹاپک آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ، رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام، تو ٹھیک ہے کر لیں، ختم نبوت اور قادیانی اجرائے نبوت پہ اگر کرنا چاہتے ہیں اس پہ کر لیں، میں نے منع نہیں کیا آپ کو، لیکن آپ آڈیو میں بات کریں، یہ لمبی لمبی تحریروں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں صرف آڈیو میں بات کرتا ہوں۔ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم گزارش ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بجسم خاکی زندہ آسمان پر اٹھا جانا فقط عذر قرآن کریم ثابت کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ وآخر الجزاء۔ سلام علیکم من تبع الہدیٰ۔ مربی صاحب بات چیت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں، کچھ ضابطے طے کرنے ہوتے ہیں، کچھ قوانین بنانے ہوتے ہیں، آپ نے اٹھایا میں یہ ثابت کر دوں، تو اس طرح تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے، وفات سے مرزا قادیانی جی کا کیا تعلق ہے، ثابت کر دیں قرآن سے، بات ختم ہو گئی۔ یہ کوئی طریقہ ہے آپ کو بات کرنے کا؟ آپ اتنے دنوں بعد تو تشریف لائیں جی، اتنے دنوں بعد تو آپ نے زبان کھولی اور آتے ہی جو ہے بس اپنا شروع ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں اپنا مکمل عقیدہ بیان کروں گا، آپ کے کہنے سے تھوڑا میرا عقیدہ بن جائے گا، جو میرا عقیدہ ہے میں بیان کروں گا، اس کی دلیل قرآن سے دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے آپ مکمل بیان کریں، دلیل قرآن سے دیں، عقیدے مکمل بیان کرنے ہیں، کیونکہ میرا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، رفع کا اور نزول کا عقیدہ ہے، اور نزول کے بعد پھر ان پہ موت وقوع ہوگی، میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ بیان کر دیں گے، میرا جو بھی ہے میں بیان کر دوں گا، پھر اس کے بعد بات چیت ہو جائے گی۔ میرے عقیدے پہ آپ سوال کریں گے، 1000 سوال کر لیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر کسی بات کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا میں منع کر دوں گا کہ بھائی میرے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ جب اپنا عقیدہ مکمل بیان کر دیں گے میں آپ سے صرف 1 یا 2 سوال کروں گا، ویسے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اپنا مکمل عقیدہ بیان ہی نہیں کریں گے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ عطا اللہ مرزا صاحب نے اپنا عقیدہ نہ بیان کیا اور نہ کوشش کی کہ اس طرف آئیں۔ محترم جناب اکرام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ خاک صاحب نے گروپ میں گفتگو کرنے کی بجائے آپ سے بلا واسطہ بات کرنے کی درخواست کی تھی، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میری درخواست منظور کر لی، کیونکہ یہ کوئی پبلک مناظرہ تو ہے نہیں، لہٰذا میں نے کوئی شرائط وغیرہ طے کرنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن اگر آپ کی کوئی شرائط وغیرہ طے کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ کی مرضی۔ خاک صاحب کا تو فقط مقصد ہے کہ مسائل حل ہو جائیں۔ جہاں تک عقائد کی بات ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل نفس ذائقۃ الموت کے فرمان کے مطابق ایمان رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی طبعی موت پا کر اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایمان ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا دیے گئے۔ لیں جی یہاں پہ آیت بھی پیش کر رہے ہیں، ذرا آگے دیکھیں، چونکہ اس بات سے انحراف کریں گے مکر جائیں گے، تو دوبارہ میں سنوا دیتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کون سی آیت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پہ دلالت کرتی ہوئی پیش کر رہے ہیں جی۔ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی طبعی موت پا کر اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایمان ہے کہ وہ زندہ موت کے فرمان کے مطابق خاک سر کا تو فقط مقصد ہے کہ مسائل حل ہو جائیں۔ جہاں تک عقائد کی بات ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل نفس ذائقۃ الموت کے فرمان کے مطابق ایمان رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی طبعی موت پا کر اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایمان ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا دیے گئے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ عزو قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا سمجھا دیں۔ مقرر درخواست ہے کہ ابھی صرف اور صرف زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی بات ہوگی، جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر مزید ان کے متعلق بات ہوگی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واسع الجزا۔ یہاں پہ عطا اللہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، یہ ان کے لیے بڑا ضروری مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بات ہوگی، اس سے پہلے تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے جی ان کو بتایا کہ بھئی یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں یا وفات ہیں آپ کے نزدیک، تو آپ کے مرزا جی جو ہیں یہ لیکچر لدھیانہ اس پہ لکھ رہے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 ہے،
یہ کہہ رہے ہیں کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ حیات اور وفات کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی شرط ہو. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن عطا اللہ مرزا صاحب جو ہے نا اسی پہ اصرار کر رہے ہیں جی کہ نہیں اسی پہ بات ہوگی، اور اپنا عقیدہ ابھی بھی چھپا رہے ہیں. یہ وہ آیت ہے جی، ہم نے ان کے سامنے لگا دی. اب ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ کہ جی اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا کہاں ذکر ہے. سلام علیکم اتباع الہدیٰ. جی بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے پہلی آڈیو کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شرائط وغیرہ طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے جناب؟ کسی نہ کسی مقام پہ آ کے آپ کا اور میرا اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو حل کیسے کریں گے؟ تو کوئی نہ کوئی شرط تو ہونی چاہیے نا. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک مسئلے پہ بات کریں گے، اور آپ جو ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت وقوع ہو چکی. تو جناب تنہا آپ کو تو نہیں کہتا، تو اگر آپ کا یہی استدلال ہے اس آیت کریمہ سے، تو آپ کے نزدیک تو آپ بھی مر چکے، میں بھی مر چکا، تمام جہان مر چکا. یہ کیسا استدلال ہے جناب؟ اب اسی آیت کریمہ پہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں اس آیت کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام پہ موت وقوع ہو چکی، تو اس میں نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر ہے، اس میں تو ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مجھے بھی چکھنا ہے، آپ کو بھی چکھنا ہے، اور یقیناً یقیناً عیسیٰ علیہ السلام بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے. وہ جب نازل ہوں گے، آپ کے مرزا صاحب نے بھی کہا ہے کہ 40 سال وہ دنیا میں رہیں گے، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور روضہ رسول میں ان کی تدفین بھی ہوگی. یعنی یہ ہے کہ جو ایک احاطہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، تمام عالم اسلام اس بات کو جانتا ہے، وہاں ان کی تدفین بھی ہوگی. تو جناب اب ایک اختلاف تو پیدا ہو گیا. آپ نے ایک آیت ایسی پیش کر دی کہ جس سے آپ کا استدلال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، تو اس میں تو نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نام کی کوئی وضاحت ہے، نہ صراحت ہے. آپ کا استدلال یہ باطل ہے. ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا، تو اس اختلاف کو کون حل کرے گا؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس پہ بات کریں گے. اگر آپ کا یہی عقیدہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت وقوع ہو چکی، جیسے اور یہودیوں کا ہے، جیسے عیسائیوں کا ہے، جیسے منکر حدیث کا ہے، جس طرح اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں، نیچری ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو میں آپ سے بات کیوں کرتا؟ آپ کا جناب اس سے آگے کا عقیدہ ہے، آپ کا اس سے آگے کا عقیدہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے آپ کا کہ بالکل عام کوئی قذارہ ایک انسان مر جائے. آپ کو ان کی موت کے ثبوت دینے ہیں. جو داستان مرزا جی نے بیان کی ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33.5 سال کی تھی کہ دو چوروں کے ساتھ ان کو صلیب سے کھینچا گیا. بہرحال وہ جو پوری داستان آپ نے مرزا صاحب نے بیان کر کے آپ کو دی ہے، اس کے ثبوت دینے ہیں آپ کو. وہ حیات اور وفات کا نہیں ہے. اچھا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ حیات اور وفات کا نہیں ہے. حیات اور وفات کا مسئلہ ہوتا تو مرزا صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں یورانی خزائن کی جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 259 ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حیات اور وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام میں داخل ہونے کی کوئی شرط ہو. یہ تو اسلام میں داخل ہونے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے جس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو ایک ادنا سی بات ہے مرزا جی کے نزدیک، اور آپ کا سارا فوکس اسی بات پہ ہے. تو جناب مجھے آپ پہ تھوڑا سا نا، مجھے ایک حیرت ہو رہی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ مرزا صاحب کے پیروکار ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں. تو ایسا نہ کریں، اگر آپ کو بات چیت کرنی ہے تو مکمل بات چیت کریں. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. محترم اکرام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاک صاحب نے کل نفس ذائقۃ الموت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ہرگز استدلال نہیں کیا، بلکہ ہر بھی روح کی فنا کے تعلق میں لے قدرت جی. کا عموم. اکرام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاک صاحب نے کل نفس ذائقۃ الموت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ہرگز استدلال نہیں کیا، بلکہ سن لیں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہاں بھی دیکھ لیں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میری درخواست منظور کر دی، کیونکہ یہ کوئی پبلک مناظرہ تو ہے نہیں، لہٰذا میں نے کوئی شرائط وغیرہ طے کرنا ضروری نہیں سمجھا. لیکن اگر آپ کی کوئی شرائط وغیرہ طے کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ کی مرضی. خاک سر کا تو فقط مقصد ہے کہ مسائل حل ہو جائیں. جہاں تک عقائد کی بات ہے تو آپ سیدھا جانتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل نفس ذائقۃ الموت کے فرمان کے مطابق ایمان رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی طبی موت پا کر اس جہان فانی سے کوچ فرما دیں کے مطابق ایمان رکھتے ہیں کہ آپ. جہاں تک عقائد کی بات ہے تو آپ سیدھا جانتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل نفس ذائقۃ الموت کے فرمان کے مطابق ایمان رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی طبی موت پا کر اس جہان فانی سے کوچ فرما دیں. سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ہرگز استدلال نہیں کیا، بلکہ علیکم ورحمۃ اللہ. خاک صاحب نے کل نفس ذائقۃ الموت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ہرگز استدلال نہیں کیا، بلکہ ہر بھی روح کی فنا کے تعلق میں قدرت کا عمومی قانون بیان کیا ہے. وہ تو عمومی قانون اس لیے بیان کیا ہے جی. اب آپ نے چونکہ میں نے پکڑ لیا، کوئی اگر ایسا ہوتا ہلکا آدمی ہوتا تو آپ اس کو، یہ آپ نے ایک تیر چلا کے دیکھا تھا، بہرحال چلتا ہے یا نہیں چلتا. آپ ہلکے میں لے رہے تھے لیکن وہاں آپ پکڑے گئے، تو آپ چلیں جی بیک فٹ پہ آ گئے. عطا اللہ مرزا صاحب لہذا برائے مہربانی اس کو متنازع نہ بنائیں. جہاں تک حضرت عیسیٰ کی موت کا تعلق ہے، وہ مسئلہ جب ان کا زندہ آسمان پر جانا ثابت ہو جائے گا تو پھر بحث آئے گا، اور وہ قرآن پاک سے انشاءاللہ تعالیٰ میں ثابت کروں گا. آپ شرائط طے کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ کی جو بھی جائز اور معروف شرائط ہیں وہ بیان کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ایک اہم بات جس کا خیال رکھیں
وہ یہ کہ آپ کے اور ہمارے مابین فقط اور فقط قرآن پاک حکم ہوگا جو الفرقان بھی ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ لہذا ہمارا مقدمہ قرآن پاک کی عدالت میں پیش ہوگا اور اسی عدالت عظمیٰ کا فیصلہ حد سے آخر ہوگا۔ لہذا مقرر درخواست ہے کہ اس معاملہ میں حضرت مرزا صاحب یا دیگر علماء دین کے اقتباسات وغیرہ ہرگز پیش نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ وہی عطا اللہ مرزا صاحب ہیں ابھی جنہوں نے اوپر خلف اور سلف کی بھی بات کہی تھی، اقوال سلف اور خلف جو ہیں یہ لگائیں گے، وہ بات کر رہے تھے ابھی یہاں پہ اس سے بھی پلہ جھاڑ گئے۔ آخری بات جو کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں، اسی کے لیے پھر درخواست کرتا ہوں، یعنی سب سے پہلے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا ثابت کرنا ہے، کیونکہ میری آئندہ کی گفتگو کی بنیاد ہی اس عقیدے کی نفی پر ہے۔ آپ کے لیے اہم ہے یا نہیں، مگر میرے لیے بہت اہم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ جی مربی صاحب آپ نے کہا ہے کہ جی مسئلہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 20 پیش کی تھی۔ اس میں آپ کے مرزا صاحب نے قطعی اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی، یہ کہا کہ حیات اور وفات کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو اسلام میں داخل ہونے کی کوئی شرط ہو۔ آپ کے مرزا جی نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ حیات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جزو ہو اور یا ارکان اسلام میں سے کوئی رکن ہو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ سدھا پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے جسے حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ پیش گوئی وقوع میں نہیں آئی تھی، بیان نہیں کی گئی تھی، تب تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کر دی گئی تو اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ اور آپ کی ساری ضد اس بات پہ ہے کہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور حیات پہ بات کی جائے۔ تو میں نے آپ سے عرض یہ کیا تھا کہ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کا صرف اتنا ہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ سیغہ ماضی میں موت وقوع ہو چکی اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، آپ ثابت کر دیں، اور یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کا صرف اتنا ہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت وقوع ہو چکی اور اس سے آگے آپ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ میں آپ سے بات کیوں کروں گا پھر ہم لوگ اس پہ ڈسکشن ہی کیوں کریں؟ ٹائم آپ کا کیوں خراب کروں، میں اپنا کیوں خراب کروں؟ پھر تو میں آپ کو، جیسے ہم نے یہودیوں کو چھوڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انہیں قتل کر دیا ان کے نزدیک تو مر گئے، ہم نے چھوڑ دیا ان کو۔ ہم نے اسی طرح عیسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ صلیب پہ مر گئے، ہم نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ باقی دنیا کے اندر اور فاسق فاجر ہیں جو ان کے حدیث ہیں، نیچری ہیں، جن سے آپ کے مرزا صاحب بھی بڑے انسپائر تھے، سر سید احمد خان وغیرہ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم آپ کو باقی جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کے ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن محترم آپ کا عقیدہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، تو وہ جو بھی عقیدہ ہے آپ اسے بیان کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ میں بھی اپنا مکمل عقیدہ بیان کروں گا، دلیل میں قرآن و حدیث سے دوں گا۔ اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا مسئلہ وہ حل کر لیں گے۔ آپ میری بات مانیں گے، ٹھیک ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دلیل انشاءاللہ قرآن و حدیث سے دوں گا۔ لیکن آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عقیدہ جو آپ کا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ ایسے ہی آپ نے پیدل کھڑا ہوا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ دیکھیں میں بتا دوں، میرا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ہے، رفع کا عقیدہ ہے، ان کے نزول کا عقیدہ ہے، اور نزول کے بعد موت کا عقیدہ ہے۔ اس کی پوری دلیل میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے بیان کروں گا۔ تو آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ بھائی آپ اپنا مکمل عقیدہ کیوں چھپا رہے ہیں، کیوں نہیں بیان کر رہے؟ تو جناب پورا عقیدہ بیان کریں۔ اچھا ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے اپنی اس آڈیو میں تسلیم کر لیا کہ آپ کے نزدیک مرزا